इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो रियाया परवर ये सबकी जिम्मेदारी है इंसाफ के साथ कि वो पूरी कौम के दिलों में उनको आर्गुमेंट्स करने पड़ गए। पाकिस्तान के तमाम मुख्तलिफ हैं अपने कारोबार के लिए और यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस टेररिज्म। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी वजह से हमें आज ये बड़ी उसमें जो है वो ये शो करना पड़ा, क्योंकि मेरे बहुत से सवालात थे और मेरी तरह आप लोगों के भी सवालात होंगे और इत्तफाकन जो कि सही बंदा होना चाहिए इन सवालात का जवाब देने का, वो हमारे उन्होंने हमें वक्त दिया और उन्होंने कहा कि आप मैं अवेलेबल हूँ और मैं हर बात इस पर बात करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले तो मैं शाहिद खटक साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शॉर्ट नोटिस पर मैंने आपको कहा और आप उस पर मान गए, तो सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ इस बात पे। आपको पता है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज का टॉपिक क्या है, मैं किस बारे में बात करूंगा आपसे, और जो मेजर बात है वो यही है कि मिनरल बिल्स के बारे में, मिनरल्स बिल के बारे में। अच्छा, ये जो बिल है मैं नहीं जानता हूँ कि क्या, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। आप स्पेस में थे 2-3 दिन पहले, तो आपने इसके बारे में थोड़ी सी बात की, आपने इसको डिफेंड किया, राइटली सो, आपका हक है इसको डिफेंड करना। बहुत से सवालात हुए, लेकिन उस दिन आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो मैं चाहता था कि हम इस पर एक और नशिस्त रखें जिसमें मैं आपसे कुछ चंद सवालात जो है वो आपसे कर सके। पहले तो ये बताइए कि क्या आपने, पहले तो ये बताइए, आपने ये कहा कि ये बिल जो है लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से आया है, उसने ड्राफ्ट किया है, आप आज उस बात पर कायम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, बिल्कुल आपने सही फरमाया। उस दिन चूंकि मैं सवात से आ रहा था मोटरवे के ऊपर, तो मुझे भी ज्यादा आवाज नहीं आ रही थी, आवाज कट रही थी। आपने मदू किया और मैं चाहता हूं कि इस बिल के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात है या इसमें जो अच्छी चीजें हैं उन दोनों के ऊपर यहाँ पे गुफ्तगू हो। और उस दिन आपने मुझसे सवाल पूछा कि जी ये बिल कहाँ से आया, तो मैंने आपको जवाब दिया कि जी ये लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से आया। तो उसके बाद जब सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद आई, हमारे जो आर्गुमेंट्स मैंने दिए, तो वो मैं सही तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाया, आपको भी, पब्लिक को भी, पार्टी को भी। लेकिन मैं इससे पहले एक चीज मैं वाज़ेह कर दूं कि ये बिल मंजूर तब होगा जब इमरान खान साहब इसकी क्लैरिटी देगा। इमरान खान साहब कहेगा कि बिल मंजूर करें तो मंजूर, इमरान खान साहब कहेगा कि बिल जो है इसको मौखर कर दे तो मौखर कर दे। इसके अलावा पॉलिटिकल कमेटी भी इसके बिल के मुतालिक बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर कर चुकी है। इसी तरह कोर कमेटी, दीगर जो हमारे पार्टी के फोरम्स हैं, इस बिल के हवाले से बहुत सी चीजें जो है वो अब क्लियर हो चुकी है। इसी तरह मैं अगर अपनी जात के हवाले से अली भाई आपको सिंसियरली बताऊं कि इस बिल में मेरा रोल क्या है या इस बिल में मैं इन्वॉल्व कैसे हुआ। देखिए, आपको याद होगा जब हमारे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने अपनी पहली तकरीर की एज अ चीफ मिनिस्टर, तो उसमें उन्होंने एक इस्लाहाती एजेंडा पेश किया कौम के सामने कि मैं ये इस्लाहात एज अ चीफ मिनिस्टर करूंगा। तो उस वक्त जब उनकी मैंने तकरीर सुनी, तो उस तकरीर में उन्होंने मिनरल्स के हवाले से कौम से वादा किया था कि मैं इसमें इस्लाहात लेके आऊंगा। तो उसके बाद जब ये बिल आया, सूबाई असेंबली में इसके ऊपर डिबेट शुरू हुई, तो मैंने भी वही तकारीर सुनी सूबाई असेंबली की। तो शिफा यूसुफजई के प्रोग्राम में मैं गया हुआ था, तो उस प्रोग्राम में मुझसे सवाल पूछा गया कि जी इस बिल में क्या है। तो जो चीजें मैंने वहां पे सुनी थी सूबाई असेंबली के मेंबरान की तकारीर में कि जी इस एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी के इतने मेंबर्स होंगे, तो मैंने एक शॉर्ट सा जवाब दिया। तो लोगों ने बहुत तनकीद शुरू कर दी कि जी इस बिल में ये है, बिल के मुतालिक शकूक व शुबात का इजहार किया गया। तो मैं मजबूर हो गया क्योंकि इस बिल में मुझे इन्वॉल्व कर दिया, मेरे ऊपर तनकीद शुरू हो गई। तो अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा हुआ, मैं आपको ना रोक कर बताता हूँ। देखिए बात सुनो, आप ये कह रहे हैं कि ये बिल आया, ये बिल जो आपने कहा इमरान खान की उससे मशरूत है, इमरान खान की हाँ और ना से, इमरान खान साहब जिस तरह कहेंगे, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, इस बात पर तो हम सब लोग मुत्तफिक हैं। मेरे ख्याल से कोई whichever the side of the aisle you are in, आप इस बात से तो मुत्तफिक होंगे, जो कोई भी नाकदीन हो, हमायती हो, जो कुछ भी हो, इस पर तो किसी को कोई दो राय नहीं। सवाल यहाँ पर ये है कि जो आज ये जो हमने डेवलपमेंट देखी है कि जी ये एक कमेटी जो है वो इमरान खान से जेल में मुलाकात कर पाएगी, पिछले 3 हफ्ते से फैमिली की मुलाकात नहीं हुई, वुकला की मुलाकात नहीं हुई, मीडिया के अडियाला जेल के बाहर मीडिया पर के बात करने पर पाबंदी है, वो जो ट्वीट इमरान खान के उससे आता है उस पर पाबंदी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो केपी असेंबली है उनके लोगों को इजाजत मिल जाती है। ये बहुत शुबहात पैदा करती है बात। मैं इस टॉपिक के ऊपर अगर आप आखिर में बात करें कि कौन क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है,
کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اس بل کے اوپر بات کروں, اس کے بعد دوسرے سیکشن میں پہلے یہ بتا دیں کہ بل آپ نے پڑھ لیا کیونکہ آپ نے اس دن کہا تھا بل نہیں. بالکل. اب اس کے بعد میں نے سارا تو یہ تو بہت زیادہ ہے, بہت بڑا ہے, تقریباً یہ 140 پلس پیجز ہیں سب کو. چونکہ میں 147, میں کوئی وکیل نہیں ہوں کہ میں کوئی زیادہ ایکسپرٹ ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکٹ میں اور بل میں شیل میں ناٹ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے چیزوں کے اوپر. لیکن جتنا میں اس سے گزر سکتا, جتنا میں اس کو پڑھ سکتا تھا, جتنا میں اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کی, ان سے رائے لی, تو اس بل میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ بھی میں اپنے ساتھ لکھ کے لایا ہوں. جو اس میں اچھی چیزیں ہیں میں وہ بھی اپنے ساتھ لکھ کے لایا ہوں, تاکہ آپ کے سوالات اور آپ کے جوابات میں بہتر انداز میں دے سکوں. اور جو میری اپنی سفارشات ہے, میں کل چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس گیا, میں نے ان سے ملاقات کی. وہ تمام تحفظات جو میرے یا سوشل میڈیا یا ہمارے لوگوں کے تھے, میں نے ان کے سامنے وہ چیزیں رکھی. تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ بل کے اوپر بحث کرانا, بل کو پبلک کرنا, اصل مقصد یہی ہے کہ اگر بل میں کوئی بھی بہتری لائی جا سکتی ہے. بل میں دیکھیں علی بھائی, بہتری کی گنجائش جو ہے یہ ہمیشہ, تو اگر کسی کے آئیڈیا ہے تو لائن کو صوبائی اسمبلی میں اس کے اوپر بحث ہوگی, اس کو ہم اپوزیشن کے پاس بھی بھیجیں گے, اور کور کمیٹی کے لوگوں کے جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو اسٹڈی کریں. جو جدھر ابہام ہوگا, جدھر آپ کی گزارشات ہوں گے اس بل کے اوپر, جو تحفظات ہوں گے ان کو ایڈریس کیا جائے گا. تو جب مجھے اتنا اوپن فورم مل گیا تو میں نے اس بل کو اسٹڈی کیا. بل میں پازیٹیو چیزیں تو ابھی سننی نہیں ہے, کہ اگر میں پازیٹیو شروع کر دوں تو پھر کہیں گے جی یہ صفائی ہے. پہلے ہم نیگیٹو کی بات کرتے ہیں, رائٹ, ٹھیک ہے. جو نیگیٹو نہیں, اپنی سوچ ہے یا آپ کو چلیں نیگیٹو نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اصطلاحات کی ضرورت ہے, جو اس بل میں ترمیم کی ضرورت ہے, آپ وہ بات کریں جو آپ کے مطابق. ظاہر میں پڑھوں گا, میرے مطابق کچھ اور ترمیم ہوگی, آپ کے مطابق کچھ اور ترمیم. میں اپنی ترمیم آپ کے سامنے رکھوں گا, اب اپنی رکھیے. شاید خٹک صاحب آپ سے, ہاں, میں اپنی ترمیم آپ کے سامنے رکھوں گا, اب اپنی ترمیم رکھیے. سب سے پہلے آپ بتائیے. وہ آپ کو میرے خیال سے کال آ رہی ہے بیچ میں, اس وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. کال آنا شروع ہو گئی. اچھا جی, اچھا ابھی میں اس کے اوپر جو میں نے پڑھا, تو اس میں جو ابہام ہے یا جو بہتر کرنی ہے یا جو میری سفارشات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو 2017 کے ایکٹ میں پہلے سے موجود تھی, لیکن نہ میری توجہ تھی, نہ آپ کی تھی, نہ کسی کی تھی, کہ مطلب ان چیزوں کو پہلے بہتر کر لیتے. لیکن چونکہ اب ایک یہ ہاٹ ٹاپک بن گیا ہے, تو اس میں جو سیکشن 71 ہے یہ اسٹریٹجک منرلز کے حوالے سے, تو اس میں یہ اسٹریٹجک منرلز جو ہے یہ کلیئر نہیں ہے. اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے تھا کہ اسٹریٹجک منرل جو ہے یہ یورینیم ہے, یا جن چیزوں سے اسلحہ بنتا ہے, یا وہ چیزیں جو ہماری اسٹریٹجک چیزوں میں استعمال ہوتی ہے, ان کو انلسٹ کرنا چاہیے تھا. تو میرا پہلا جو میں نے ریکمنڈیشن بھیجی ہے وہ یہ کہ اس کو انلسٹ کرنا چاہیے. نمبر سیکنڈ, میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اس پورے بل کے اندر SIFC کا کوئی ذکر نہیں ہے, لیکن اس میں جو ابہام ہے وہ پیج نمبر 1 پیج نہیں, وہ تو نہیں ہے, لیکن آپ نے اختیارات سارے بیوروکریسی کو دیے ہوئے ہیں. وہ میں آتا ہوں, تو بیوروکریسی کو کون چلاتا ہے؟ میں اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں, جو میرے تحفظات بیوروکریسی کے اوپر بھی میں آتا ہوں کہ اس میں بیوروکریسی کو کیا اختیار ہے, یا اس سے پہلے کتنے اختیار تھا بیوروکریسی کو. چلو اس کے اوپر پہلے میں بات کر لیتا ہوں. دیکھیں اس سے پہلے جو وہاں پر پہلے بات کر لیں, میرا سوالوں کا میں کر لوں گا, تاکہ آپ کے اس میں وہ نہیں کرتا. اچھا ابھی بلا تعطل آپ بات کیجیے. اچھا اب مجھے ابھی جو SIFC کا اس پورے بل میں جو ایکٹ ہے میرے سامنے پڑا ہے یہ کاپی, اس میں SIFC کا ذکر نہیں ہے, لیکن جو ابہام پیدا ہوا وہ جو اے بل ویئر ایز ہے. تب پہلا آپ کا پہلے پیج میں اگر آپ یہ ورسز آپ پڑھ لیں تو اس میں جو ریکمنڈیشن آئی ہے یا جو اس میں لکھا گیا ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ جو دیگر صوبوں نے اصلاحات کی ہیں آپ بھی اصلاحات کریں. تو ادھر جو ہے یہ ایک ابہام جو تھا وہ اس ایکٹ کے اوپر یا اس ایکٹ میں پیدا ہو گیا. میں آپ کو دوسری چیز بتاؤں, جو ایکٹ بلوچستان نے پاس کیا ہے, جو 25 مارچ کو انہوں نے پاس کیا ہے, اس ایکٹ میں اور اس ایکٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے.
उन्होंने सेम इट इज अप्रूव किया जो फेडरल गवर्नमेंट चाह रही थी, लेकिन इस एक्ट के अंदर 99.9% चीजें जो है वो कैबिनेट के थ्रू चेंज हो गई है, और मजीद इसमें जो चेंजेस होगी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जब इसके ऊपर बहस होगी तो वो चेंज हो जाएगी। नंबर सेकंड जो मेरा इसमें मैं जो चाहता हूं वो ये कि इसमें एक चीज क्लियर हो जाए। इसमें तकरीबन 10 मिनरल का जिक्र है। इन 10 मिनरल्स में जो इंडस्ट्रियल मिनरल ग्रुप है वो डिफाइन है, जो प्रीशियस जेमस्टोन है वो डिफाइन है, सेमी प्रीशियस जेमस्टोन जो है वो डिफाइन है, इसी तरह तमाम जो इसमें मिनरल्स है वो डिफाइन है। लेकिन रियर अर्थ मिनरल्स अभी ये भी डिफाइन नहीं है, इसमें भी इसकी लिस्ट नहीं है। जो नॉन है वो हमें डाल देनी चाहिए, जो अननोन है या टाइम के साथ जिनका पता चलेगा वो भी इसमें डालने चाहिए। मतलब ये 10वां नंबर जो है रियर अर्थ मिनरल, इसको हमें क्लियर करना चाहिए इस बिल के अंदर कि जो रियर अर्थ मिनरल्स है ये कौन कौन से हैं, ताकि इबहाम जो है वो इसमें रही नहीं। इसी तरह स्ट्रेटेजिक मिनरल का भी मैंने बता दिया है कि इसकी भी आप इसमें एक लिस्ट जो है वो बता दें। और दूसरा इसमें जो है वो मैं डीजी मिनरल्स जो है उसको गैर जरूरी इख्तियारात जो है वो उसको मुंतकिल हो रही है। मतलब डीजी मिनरल जो है इस अपॉइंटमेंट जो है वो सेक्रेटरी करेगा। तो मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल लोगों के पास इख्तियार रहे, चीफ मिनिस्टर ही डीजी मिनरल्स को वो अपॉइंट करे। नंबर थर्ड नहीं, चीफ मिनिस्टर करेगा। चलें आप अपनी बात करें। मैं अच्छा, इसमें चीफ मिनिस्टर डीजी रूटीन में डीजी मिनरल को ही चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है, लेकिन इस एक्ट में इख्तियार सेक्रेटरी को दिया जा रहा है कि जिस सेक्रेटरी डीजी मिनरल को अपॉइंट करेगा। मतलब ये एक नुक्ता। अब तो सेक्रेटरी है वो ब्यूरोक्रेट है ना शायद भाई, जो सेक्रेटरी है वो ब्यूरोक्रेट है। ब्यूरोक्रेट को कौन चला रहा है? पिछले 3 साल से वैसे तो पिछले 70-75 साल से ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, लेकिन पिछले 3 साल से बिलखुसूस हमने देखा ब्यूरोक्रेट क्या कर रहे हैं वो हमारे सामने है। ये बड़ा क्वेश्चनेबल बात है। इसमें मैं आपको बताऊं कि 2017 के एक्ट में इख्तियार किसके पास था? 2017 एक्ट में इख्तियार जो था सेक्रेटरी मिनरल डीजी मिनरल के पास था। मतलब अगर आपको कोई शिकायत हो, आपको लीज के हवाले से कोई भी आप उधर अपना केस प्लीड करते हैं, तो ये 2 बंदे मिलके उसको सुनते थे। लेकिन इस एक्ट में जो अच्छी चीज है वो ये कि इसमें 5 ब्यूरोक्रेट, मतलब इसमें अगर सेक्रेटरी लॉ है तो इसमें मिनिस्टर फॉर लॉ भी होगा। अगर इसमें सेक्रेटरी एनवायरनमेंट है तो इसमें सेक्रेटरी मिनिस्टर एनवायरनमेंट भी होगा। मतलब अगर 5 ब्यूरोक्रेट है तो पांचों के पांचों मिनिस्टर भी इसमें होंगे। मतलब ये इसकी एक पॉजिटिव साइड है। लेकिन मैं जो शकूक और शुबात या जो वो है इसमें नेगेटिव या जो मतलब जो मेरी सिफारिशात है, मैं चाहता हूं कि मैं उसी के ऊपर रहूं। पॉजिटिव चीज के ऊपर अगर आप बाद में बात करना चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर बाद में आ जाऊंगा। इसी तरह अभी इसमें जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट है, गैर मुल्की इस इन्वेस्टमेंट में ये क्लैरिटी है कि अगर 5000 एकड़ से बड़ा माइन आप ले जिसके ऊपर 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो, तो मैं चाहता हूं कि इसमें अगर वो 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट या 5000 एकड़ से बड़ा वो लीज कर रहे हैं तो इसमें 50% जो उसका प्रॉफिट हो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रहे, ताकि हमारी सूबे की रेवेन्यू इसमें बढ़े। इसी तरह कितने परसेंट सूबे के पास हो? सॉरी, अभी वो क्लियर नहीं है, वो नहीं लिखा गया इसमें। वो लिखना चाहिए। ये पॉइंट है, ये होता है कि मतलब 20%। यस, ये लिखना चाहिए इसमें। नहीं, मौजूदा में क्या है? मौजूदा में नहीं लिखा, मौजूदा में क्लियरिटी नहीं है इसमें ये नहीं लिखा गया कि मतलब मौजूदा में क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन मौजूदा में होता क्या है? फेडरल का इस पर इख्तियार है या सूबे का इख्तियार है? मौजूदा जो मैं इसमें वो मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो इबहाम पैदा हुआ है फेडरल और प्रोविंशियल का, वो ये है कि इसमें फेडरल मिनरल विंग जो है वो उसका जो कमेटी बनेगी इन 10 या 12 लोगों की, वो उसमें एक जो फेडरल मिनरल विंग का नुमाइंदा है जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो इसका बाय इनविटेशन मेंबर होगा। मतलब अगर ये कमेटी चाहती है कि वो बंदा आए या ना आए, इख्तियार इस 10 जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं या जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की कमेटी होगी, इख्तियार उनके पास है। वो बुलाना चाहते हैं, नहीं बुलाना चाहते। लेकिन मैंने ये सिफारिशात सेंड की है कि बार बार इस बिल में फेडरल मिनरल विंग
کا ذکر کیا گیا ہے اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کوئی سفارشات دینا چاہتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی ڈی جی کو دیں گے. میں چاہتا ہوں کہ سفارشات ڈی جی کو نہ دیں, کیونکہ اگر ڈی جی ڈائریکٹلی سفارشات لے گا فیڈرل منرل ونگ سے تو مطلب ڈی جی ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کو رپورٹ کرے گا. ہونا چاہیے اگر کوئی سفارشات آتے ہیں تو تھرو پروونشل گورنمنٹ آئے, تھرو چیف منسٹر, تھرو چیف سیکرٹری, تاکہ ڈی جی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی ڈیل نہ کرے. اس چیز کی کلیئرٹی اس میں آنی چاہیے. باقی اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اس کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے, اور صوبے کا اختیار جو ہے وہ 20% اس میں ہوگا. ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کریں. اچھا میں سمجھا میری آواز آپ کو کٹ گئی ہے. نہیں میں اس کے علاوہ جو بلا تعطل اس پر بات کر لیں تاکہ میں پھر اپنے سوالات کر دوں, اگر ہمارے پاس ٹائم بچ جاتا ہوں. اچھا اس کے علاوہ میں نے جو چیزیں اس میں اسٹڈی کی ہے اگر وہ میں آپ کو بتاؤں, اس میں یہ ریئر والا بھی میں نے کلیئر کر دیا کہ اس میں کلیئرٹی آنی چاہیے. ڈی جی کو غیر ضروری اختیارات نہیں دینے چاہیے. فیڈرل منرل ونگ جو ہے اس کی سفارشات جو ہے وہ تھرو گورنمنٹ آنی چاہیے, ڈی جی کو ڈائریکٹلی نہیں آنی چاہیے. اسی طرح اس میں جو ایک ہے وہ جو میرے خیال میں جو سب سے مین چیز ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ بھی ریکارڈ بھی دے علی بھائی, وہ ہے ٹیمپریری جو پرمٹ ہے. ٹیمپریری پرمٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مطلب یا کوئی وار سچویشن ہے یا کوئی فلڈ آ گیا ہے یا گورنمنٹ بہت گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ ان کو کوئی چیز چاہیے ہے ایمرجنسی کے لیے, تو اس کو آپ 3 مہینے کے لیے ٹیمپریری آپ پرمٹ دے دیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں کلیئرٹی ہو کہ ٹیمپریری پرمٹ فار وٹ نہیں فار گورنمنٹ, اس میں وہ کلیئر ہے کہ گورنمنٹ وہ کلیئر ہے, لیکن ٹیمپریری پرمٹ کون سی والی الیکٹڈ یا جو نہیں پروونشل. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اگر فار ایگزامپل ایک بڑا ڈیم بن رہا ہے, اس ڈیم کے لیے ریت کی ضرورت ہے یا کوئی فلنگ مٹیریل کی ضرورت ہے, تو اس میں یہ ٹیمپریری پرمٹ جو اس میں ڈالا گیا ہے کلاس وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو ریت چاہیے تو 30 دن کے لیے یا 3 مہینے کے لیے آپ کو عارضی طور پہ پرمٹ مل جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ یہ اس میں کلیئرٹی ہو, اس میں آپ یہ لکھیں کہ ریت یا فلنگ مٹیریل جو آپ کو چاہیے. فار ایگزامپل اگر میں کہہ دوں کہ ابھی ایک آپریشن ہو رہا ہے یا کوئی جنگ کی سچویشن ہے, ایسا نہ ہو کہ کل کو کہے کہ جو ایگزسٹنٹ مائن ہے مجھے اس کا 3 مہینے دے دیں کیونکہ یہاں پہ جنگ چل رہی ہے. مطلب ایگزسٹنس میرا سوال یہ فیڈرل گورنمنٹ کہے گی پروونس کو کہ یہ 3 مہینے کے لیے ہمیں دے دیں کیونکہ جنگی صورتحال ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ پھر وہاں کس کو لائے گی؟ کیا فوج کو لے کر آئے گی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 مہینے کے لیے؟ کیا کرے گی کیونکہ جنگی صورتحال ہے؟ یہی اسی کی کلیئرٹی نہیں ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں اوکے, یہ یعنی کہ ہم بات کریں جو ابہام ہے اس بل میں نا, ٹھیک ہے, یس یہ اسی میں اس کی بھی کلیئرٹی نہیں ہے, اس کی بھی کلیئرٹی آنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ گورنمنٹ, میں اگر آپ کو وہ نکال کے دوں, اگر میں نے انڈر لائن کیا تھا, چلے میں نا آپ کو اچھا ایک منٹ اس میں میں آپ کو اس میں ایک لفظ لکھا ہے پروجیکٹ کمپلیشن. ابھی اگر فار ایگزامپل ایک ریت ہے, پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہا اور آپ اس کو بار بار ایکسٹینڈ کریں گے, اب اس میں لکھا ہے کہ اپ ٹو 1 ایئر, لیکن اس میں ہمیں لکھنا میرے خیال شاید وہ کی دوبارہ کال آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. وہ بات بتا آ گئے وہ واپس. اچھا اس میں کلیئرٹی آنی چاہیے کہ اگر یہ سینڈ ہے مٹیریل ہے جو بھی چیز ہے, اگر ٹیمپریری انہوں نے لینا ہے یا ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈیفائن ہونا چاہیے. ایگزسٹنس اس میں ایگزسٹنس کا لفظ انسرٹ کرنا چاہیے کہ کسی بھی سچویشن میں ایگزسٹنٹ مائن آپ کو نہیں ملے گا. کہ آپ کہیں کہ جو مجھے اگر فرض مال ایک نیفرائٹ کا ایک مائن ہے اور آپ کہہ دیں کہ جی جنگی سچویشن ہے, یہ ایگزسٹنٹ مجھے دے دے 3 مہینے کے لیے ٹیمپریری, 3 مہینے میں آپ ساری چیز لے لیں جس نے انویسٹمنٹ کی اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ایک تو اس چیز میں کلیئرٹی آنی چاہیے. نمبر 5 وہ ہے لینڈ ایکوزیشن. لینڈ ایکوزیشن اس کے لیے ایک اس میں ڈسٹرکٹ کا مائننگ, آواز آ رہی ہے علی بھائی میری؟ جی بالکل آ رہی ہے, بات کیجیے. اس میں ڈسٹرکٹ مائننگ لیز ایک کمیٹی
बनाई गई है। इस कमेटी को हेड डीसी करेगा। बफर्ज माल मैं एक लीज ले रहा हूं एक एरिया का, और मुझे वहां पे मकामी लोग या जो जमीन है या लैंड ओनर है, मैं उसके साथ निगोशिएट कर रहा हूं कि आप मुझे लीज दे, लेकिन वो मुझे नहीं दे रहा। मैं जाके इस कमेटी को वो कर दूं, इस कमेटी को मैं शिकायत कर दूं कि जो मुझे लीज नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट ऐसा कर दी कि जो इसके ऊपर सेक्शन 4 लगा दो, ये लीज इससे ले लो, इसके जो पैसे बनते हैं लैंड के वो इसको दे दे। तो ये जो है इसमें क्लियरिटी आनी चाहिए, इसमें लैंड ओनर को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अगर मैं अब मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, अब मैं आपको मैं ख्याल में जी अब ना ये अहमात तो बहुत है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये बताइए कि क्या आपके पास ये फिगर है कि सालाना कितने पैसे इन माइंस से सूबा जो है वो कमाता है इस वक्त करंटली? मेरे पास, क्या आपको मैं बिल्कुल आपको मैं आपको बिल्कुल इसकी फिगर देता हूं, मेरे साथ मोबाइल में है, मैं आपको बताता हूं जी कि कल, ये बताइए। एक मिनट आप मुझे दे दें, मैं इधर से निकालता हूं, फिगर है मेरे साथ। हमारी जो टोटल रेवेन्यू थी 2020-21 में वो थी 5 अरब 83 करोड़। 2021-22 में हमारी रेवेन्यू थी 5 अरब 83 करोड़। 2021-22 में हमारी रेवेन्यू थी 6 अरब 148। 2022-23 में थी 63-78, और 2023-24 में ये है 64-13, और 2024-25 में 6 अरब 41 करोड़, ठीक। ओके, इसी तरह 2024-25 में अभी मौजूदा है वो 8 अरब 27 करोड़। ये 9 महीनों में ये क्यों बढ़ी, मैं इसका भी आपको जवाब देता हूँ। ये ऐसे हुआ कि जो इससे पहले नौशेरा, कोहाट, इस एरिया में जो गोल्ड के रिजर्वायर थे वो प्राइवेटली लोग कर रहे थे, उसका हुकूमत को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा था। सूबाई हुकूमत ने उसकी ऑक्शन की, 4.5 अरब रुपए उससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहे। एक तरफ 1 रुपए नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ एग्जिस्टिंग सिस्टम को बेहतर करने से 4.5 अरब रुपए जो है उसकी रेवेन्यू बढ़ गई। इसी तरह इस बिल, जो मौजूदा बिल है, इसमें बहुत सी ऐसी भी बेहतर चीजें हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा मुझे बताएं, इस टाइम खैबर, हाँ चलिए बात करें। जी जी मैं एक पॉइंट बताता हूं। इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में जो टोटल लीजेस है वो 600 लीजेस हो चुके हैं, और एग्जिस्टेंट जो लीजेस है ऑलमोस्ट 93-94 लीजेस के ऊपर जो है वो काम शुरू है। बाकी 500 प्लस जो लीजेस हैं उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने लीज किया हुआ है, क्योंकि सिस्टम इतना रिलैक्स है कि जी 30 साल। अच्छा, लीज किया हुआ, ये किन लोगों ने लीज किया हुआ? कोई आम बिजनेसमैन है जो लीज कर सकते हैं, या कोई कैसे लीज होता है ये? मैं आपको लीज का, अगर आप मुझे सवाल करें कि लीज का तरीकेकार क्या है, लीज का पुराना जो तरीकेकार है वो भी मैं करता हूँ कि लीज, मैं अभी पूछना चाह रहा हूँ मौजूदा जिनको लीज किया वो कौन लोग हैं? आम लोग हैं या कोई बड़े बिजनेसमैन हैं या? नहीं, आम लोग हैं, आम लोग हैं। मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया, आपने इन्वेस्टमेंट की, उसमें कोई इस टाइम खास मौजूद नहीं है। लोगों की तादाद है ज्यादा, वो देखिए वो इनडायरेक्टली हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने अपने भाई को आगे किया होगा, शायद मैंने किसी रिश्तेदार को आगे किया होगा। मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इस टाइम पे जो, मतलब क्योंकि वो उसमें अपनी जीवी करनी होती है, आपने खुद को रजिस्टर करना होता है, अपने फॉर्म लेना होता है। तो अगर मैं सर्विंग हूं तो मैं अपना नाम कम से कम नहीं डालूंगा। नहीं, रिटायर होने के बाद तो डाले होंगे लोगों ने कि नहीं? रिटायर्ड कोई फौजी हो, कोई सरकारी महकमे से होंगे, बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे, काम भी कर रहे होंगे। लेकिन मतलब ये जो लीजिंग का प्रोसेस है ये फेयर है, मतलब ये इसमें कोई मसला नहीं है कि कोई भी हो, सरकारी मुलाजिम नहीं, कोई ना, इसमें मसले आते हैं, सर्विस भी ले लेते हैं, इसमें मसले आते हैं, लेकिन सर्विस के बाद वो अगर तो प्रोसेस बिल्कुल वाजे है, फेयर है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं। तो क्या प्रोसेस बिल्कुल फेयर है लीज करने वाला? नहीं, इश्यूज है, प्रोसेस में इशू है। बेसिकली इख्तियार जो था इसमें वो 3 बंदों के पास है, एक डीजी माइन, एक सिटी माइन और एक डीसी के पास। क्योंकि अगर मैंने लीज की है, उसमें कोई इशू आता है, क्योंकि एक फोरम ही नहीं है कि मैं जाके शिकायत करूं। अगर सेक्रेटरी ने मेरे साथ ज्यादती की है, डीजी माइन ने मेरे साथ ज्यादती की है, उन्हीं के पास मैं जा रहा हूं कि जी आप मेरे लीज में ये मसला है, तो वो किधर सॉल्व करेगा? क्योंकि वही मसला उसी ने बनाया है। इसी तरह
اس میں جو اس ایکٹ میں ہے کہ اس میں ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ ہیڈ کرے گا اس کو آپ کے ڈسپیوٹ. تو یہ ایک بہتر چیز ہے ایکٹ میں کہ ایک جج قاضی فائد کے ساتھ گناہ لگا دیجیے گا کہیں ریٹائرڈ جج. نہیں ابھی فی الحال تو اس میں یہی ہے کہ جو ہمارے پشاور ہائی کورٹ کے ابھی جو ریسنٹلی جج ریٹائرڈ ہوئے اس کا ہی نام آ رہا ہے. وہ بڑے بہترین جج تھے. آپ نے دیکھا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں جو سب سے بہتر انصاف ہوا وہ انہی کی سربراہی میں جب وہ چیف جسٹس تھے. فی الحال انہی کا نام پرپوز ہے. باقی وہ کریں گے نہیں کرے اس ٹائم میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں آپ کے سامنے وہ چیزیں جی میں نا آپ کو نا دو چار چیزیں بتاتا ہوں. میں نے نوٹ ڈاؤن تو کی تھی لیکن ایک مسز فیصل ایک ہیں ہماری بہت اچھی, وہ اس دن آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی. ان کے کچھ سوالات ہیں, میں انہی میں سے آپ سے دو چار باتیں پوچھ لیتا ہوں. وہ کہتی ہے کہ جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے وہ بیوروکریسی کے پاس ہے. میں آپ کو پوچھ چکا ہوں بیوروکریسی جو ہے وہ ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ جو لائسنس جو گرانٹ کیا جائے گا اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا اور اس کی شیئر بیسس کیا ہوں گی. ٹھیک ہے, کوئی کلیئر گائیڈ لائنس نہیں ہے کہ اس لائسنس کو کون ایکوائر کر سکتا ہے. کیا پاکستانی آرگنائزیشن ہی کر سکتی ہے یا کوئی اوورسیز آرگنائزیشن بھی کر سکتی ہے؟ یہ ایک ہے. جو پاور ہے وہ وداؤٹ سفیشینٹ چیکس ہے, یعنی کہ اس پر جو ہے نا جو ہے بہت محدود قسم کے کا چیک اینڈ بیلنس ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتی ہیں کہ جو ڈی جی ہے اور جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے وہ جو پاور گرانٹ کرتے ہیں وہ سسپینڈ اور کینسل کرنے کا جو لائسنس ہے وہ بھی ان کے پاس ہے. یہ بہت زیادہ لیک کرائٹیریا ہے اور ڈیسیژن میکنگ کا جو کرائٹیریا وہ بہت جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بھی بات کرتی ہیں. اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی فار دا پبلک جو ہے نا وہ نہیں ہے, کہ کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ویک انوائرمنٹل سیف گارڈز ہیں کہ ماحولیات کے لیے جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. لوکل کمیونٹی کو جو ہے وہ اس کو نہیں بنایا گیا. لوکل کمیونٹی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیک آف کلیئرٹی آن اسٹریٹجک منرلس والی بات وہ کرتی ہیں. خیر کافی زیادہ باتیں ہیں. اور ایک اور کہ جو پینلٹی جو اسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے, وہ بہت کمزور ہے. یہ کچھ باتیں ہیں. آپ اپنے سوال اگر ایک ایک کر کے کیا تو میں بہتر جواب دیتا. دیکھیے میں آپ کو نا میں نہیں چاہتا کہ انوائرمنٹ پہ آتا ہوں. سوال کا تو پھر بہت لمبے جواب ہو جائیں گے شاید. میں ویسے آپ میں ایگزامپل لیتا ہوں. جی دیکھیے, اس سے پہلے جو تھا اگر اس نئے ایکٹ میں سیکشن 3245 تھا, یہ ابھی سیکشن 3245 آپ اس کو پڑھیں تو اس میں یہی ہے کہ اس سے پہلے صرف جو ڈسٹرکٹ مائننگ لائزون کمیٹی تھی اس میں صرف ڈی سی تھا. ابھی اس ایکٹ میں ایک انوائرمنٹ کا مطلب ڈی ایف او اور ڈی پی او ان کو شامل کیا جائے گا کہ جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں ان کے کنٹرول کے لیے ڈی ایف او فار ایگزامپل میں لیز کرتا ہوں تو میرے اوپر بائنڈنگز ہوگی کہ میں درخت لگاؤں گا یا انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے میں اس میں انویسٹمنٹ کروں گا. اس سے پہلے یہ چیزیں موجود نہیں تھی. سیکنڈ, آپ نے جو سی ایس آر کی بات کی کارپوریٹ ریسپانسبلٹیز کی, بالکل اس سے پہلے ایکٹ میں وہ چیزیں موجود نہیں تھی. یہ ابھی اس ایکٹ میں جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے, بائنڈنگز ڈال دی گئی ہے کہ 2% جو وہاں پہ لیز ہولڈر ہوگا جو پیسے کما رہا ہے وہ 2% اس علاقے کے اوپر انویسٹ کرے گا. اسی طرح اس میں جی دیکھیں میں بہتر چیزوں کے اوپر نہیں گفتگو کر رہا تھا. میں جو تحفظات تھے جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے جو بہت سی چیزیں اس میں موجود نہیں ہیں. بہتری کی بات کریں, بہتری پر ضرور بات کریں. بہتری کے اوپر لیکن میرا بہتری نا کہ جو ویک اسٹرکچر جس طرح پینلٹی بیسڈ جو ہے وہ بہت ویک اسٹرکچر ہے. اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا, کس کو لائسنس ملے گا, یہ تمام چیزوں پر بات کریں. آپ بالکل بہتری کی ضرور بات کریں, بتائیں لوگوں کو. ابھی اس میں اس ایکٹ میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ کہ لوکل لوگوں کو اس میں امپاور کیا گیا ہے کہ اگر میں لیز ہولڈر ہوں, میں کوئی کام کروں گا تو مزدور میں لوکل لوں گا, مشینری جو ہوگی اس میں جو استعمال ہوگی وہ میں لوکل لوں گا, جو چیزیں لوکل ملے گی وہ لوکل سے لوں گا. فار ایگزامپل کوئی چیز لوکل نہیں ملے اس کے بعد میں باہر سے یہ چیزیں لوں گا. اس میں لوکل لوگوں کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اس سے پہلے انلیگل مائننگ کے لیے کوئی بھی قانون نہیں تھا سوائے اس کے دفعہ 144 107 کا پرچہ آپ اس کے خلاف کر دے. ابھی اس میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ اگر کوئی انلیگل مائننگ کرے گا تو انلیگل مائننگ کی پلینٹی کیا ہے اس کے لیے اس میں قانون ڈال دیا گیا ہے. اسی طرح اگر انوائرمنٹ کو میں خراب کر رہا ہوں تو انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں نے کون سے چیزیں کرنی ہے. تو اس میں بہت سی ایسے پازیٹیو چیزیں موجود ہیں کہ جس سے فائدہ ملے گا. لیکن ابھی اس پورے بل کو یا اس ایکٹ کو
कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है या इसके ऊपर कंट्रोवर्सी जो है वो आ गई है, तो अभी इसके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू करना वो भी मैं मुनासिब नहीं समझता। फिर कहेंगे कि जी ये आ गया दोबारा डिफेंस करने के लिए, हालांकि मेरी गवर्नमेंट है जो अच्छी चीज करेगी। मैं ये तो ठीक है, ये तो सारी बातें होंगी इस तरह की। सर आप मुझे ये बताएं, कमेटी जो है ये कैसे हो गया कि एकदम कमेटी को इजाजत मिल गई और जी 5 मेंबरान जो है वो जा सकते हैं और वो उसकी लिस्ट बनेगी, कौन जाएगा, क्या आपको पता कौन जाएगा, कब जाएंगे? और फैमिली 3 हफ्ते से नहीं मिल पा रही है, वकला 3 हफ्ते से नहीं मिल पा रहे हैं, हमें इमरान खान के बारे में कोई खबर नहीं है, जो अंदर जाते हैं वो हमें सही बात नहीं बताते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब गए हैं, उनके अंदर क्या बात हुई, नोबडी रियली नोज। जफर अली साहब गए सेनेटर, उन्होंने अंदर क्या बात की है हमें नहीं पता उन्होंने क्या बात की है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग गए जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, वो अंदर जाकर बात करके रहे हैं, हमें नहीं पता ये क्या है। क्योंकि ये अब ये देखिए ये ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, लोगों को बहुत ही अच्छी बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती ये कि लोगों को अपने ही लोगों पर एतबार नहीं है। लोगों को मिसाल के तौर पर चेयरमैन गौहर साहब की बात पर एतबार नहीं है, लोगों को सेनेटर जफर अली की बात पर एतबार नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं फैमिली में से कोई जाए। लोग आप जैसे लोगों पर एतबार करते हैं शायद भाई, क्योंकि आप वो यंग जनरेशन है जो जिन लोगों ने इमरान खान को हमेशा से साथ दिया है। आप हैं, मुराद सईद हैं, मीना खान अफरीदी हैं, और इसके अलावा सोहेल अफरीदी वगैरह वगैरह। एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी तवील लिस्ट है, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकूंगा इस वक्त। आप लोगों पर एतबार, लेकिन जब आप लोग भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर इस पर बोलते हैं, और आप लोग क्यों नहीं इस बात पे कम अप करते कि हम पहले तो ये बताइए कि ये कमेटी को कैसे इजाजत मिलेगी, उसके बाद में आगे आपको कौन सी कमेटी को, ये जो जाएंगे जाकर मिलेंगे जो लोग जो केपी में। मैं अभी अली भाई मैं इस हवाले से मैं 2-3 चीजें इससे एक्स्ट्रा भी मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए एक ये कि अगर जो एक्ट के ऊपर अभी इस वक्त इबहम पैदा है, हमारे पास नामवर वकील है, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, अली जफर, लतीफ कोसा, जितने भी इस टाइम आपके नामवर वकील हैं वो पार्टी के इस टाइम बड़ी बड़ी पोजीशन पर हैं। अगर इस एक्ट को वो पहले पढ़ लेते, उसके बाद इसके ऊपर कमेंट करते, उसके ऊपर फिर गुफ्तगू करते, पहले जी हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं फिर क्लैरिफिकेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें देखिए पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी। अगर एज अ पार्टी सेक्रेटरी जनरल मैं किसी इशू के ऊपर शकूक शुबात का इजहार कर लूं तो आम लोग तो करेंगे, वो उनके जहन में ऑलरेडी नहीं, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिए, नहीं उन्होंने कहा। मैं यही कह रहा हूं कि जो भी चीज हो पहले पॉलिटिकल कमेटी को डिस्कस करना चाहिए, कोर कमेटी को डिस्कस करना चाहिए, उसके बाद फिर चीजें पब्लिक करनी चाहिए। अभी देखे अली जफर या बैरिस्टर गौहर या जिन लोगों की उधर मुलाकात हुई है, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को इमरान खान साहब ने लगाया है, वहां पे लीडर ऑफ द हाउस जफर साहब को इमरान खान साहब ने लगाया है, या जितने भी उधर वकील जा रहे हैं या पार्टी के लोग जा रहे हैं तो वो तो इमरान खान साहब की अपॉइंटीज है। तो अगर इमरान खान साहब के फैसले के ऊपर हमें इत्मीनाद नहीं है, या इमरान खान साहब जो फैसले किए हैं वो उसके ऊपर पब्लिक को ट्रस्ट नहीं है, तो फैमिली को चाहिए कि वो इमरान खान साहब को बताएं उधर कि जी इन लोगों के ऊपर पाकिस्तानी कौम का ट्रस्ट नहीं रहा, आप इनको चेंज करके दूसरे लोगों को ले आए। तो अभी मेरी तो मुलाकात ही नहीं हो रही, मुझे तो खुद उधर जाने नहीं दिया जा रहा। और अगर अभी मुझे रिसेंट पास्ट में जब तक ये एक्ट क्लियर ना हो जाए मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं उधर गया तो कहेगा जी ये जाके एक्ट के मुताबिक। नहीं, मुझे एक बात है, अब इसमें तो मसला हो जाएगा ना, आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं जाएंगे। अच्छा, जो लोग जाएंगे नहीं जाऊंगा, कैसे शायद कैसे एतबार होगा कि इमरान खान को सही बिल दिखाया गया है, और हमें कैसे यकीन आएगा कि ये बिल आप पारा चिड़ियाघर से नहीं आया या कहीं और से नहीं आया, ये बिल लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, इसकी क्या मतलब ये कि कैसे ऐसा इसको यकीन आएगा? एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जो लोग इस बिल के हक में हैं और जो लोग इस बिल के खिलाफ हैं वो दोनों तरफ के लोग इमरान खान से जाकर मिले और उनको ये बताएं? एक तो ये बात का जवाब दें। अभी एक चीज तो वाज़ेह हो गई है, मुराद सईद की ट्वीट के बाद, अली बाबाजी की गुफ्तगू के बाद और पॉलिटिकल कमेटी के फैसले के बाद कि इस बिल ने मंजूर तब होना है जब इमरान खान साहब एक, मेरे ख्याल में जो मेरी जाती राय है, जो मैं कल बता के भी आया हूं कि इस बिल को इस वक्त हमें ना मंजूर करना चाहिए, ना इसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए। इमरान खान साहब जब बाहर आ जाएंगे जेल से वो स्टडी कर लेंगे, वो देख लेंगे, उसके बाद इस बिल का जो है वो आप मुस्तकबिल का फैसला कर ले। हम ये प्रपोज क्यों नहीं कर देते कि इस बिल को होल्ड लगा दें, क्योंकि मतनाज़ा हो गया ना। अब हमें नहीं, देखिए मुझे यकीन है, मैं पहले तो ये बता दूं, शायद भाई मैं आपको ये बताता हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो ये जरूर समझती है कि उनको आपकी नीयतों पर शक नहीं है,
ان کو آپ کے کسی بھی عمل پر شک نہیں ہے, وہ آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں, آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں, وہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں, تو کچھ بھی ایسا ان کو غلط ہوتا نظر آتا ہے تو وہ سوال کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. تو ایک تو میں یہ بتا دوں بشمول میرے, ہمیں آپ کی نیت پر کوئی بے اعتمادی نہیں ہے, ہمیں مکمل یقین ہے کہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں, عمران خان کا تحفظ کر رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں آپ لوگ. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اتنی توانائیاں اس پر لگا رہے ہیں, کیا یہ بہتر اتنی توانائیاں آپ عمران خان کی رہائی پر کیوں نہیں لگا دیتے؟ سب لوگ علی بھائی آج آپ کے سامنے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ میں 2-3 دن سے کچھ صفائیاں زیادہ دے رہا ہوں جو میرا مزاج نہیں ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم آپ کو گراؤنڈ کے اوپر ہم مطلب سب اپنے کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں, لیکن ہم 4-5 جو ہے چونکہ ہم نے تحریک لیڈ کرنی ہے. پبلک کا اگر ہمارے اوپر اعتماد ہوگا تو تب جا کے وہ ہمارے ساتھ نکلیں گے. اگر ہم کنٹروورشل ہو جائیں گے, ہم نے تحریک چلانی ہوگی, عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی کال آئے گی, تو اگر پبلک کو ہمارے اوپر اعتماد ہی نہیں ہوگا, کارکن کا ہم سے اعتماد اٹھ جائے گا, تو یہ تحریک چلائے گا کون؟ اس تحریک کو لیڈ کون کرے گا؟ اس تحریک کا جو ہے اس میں جان کون ڈالے گا؟ تو بار بار صفائیوں کا مقصد یہ ہے کہ اس بل سے زیادہ میرے لیے میرے لیڈر کی رہائی, بشرا بی بی کی رہائی, میرے لیے وہ چیزیں امپورٹنٹ ہے تاکہ میں ان چیزوں کے اوپر فوکس ہو جاؤں. لیکن دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ میں اس چیز میں انوالو ہو گیا یا مجھے انوالو کر دیا گیا یا ایک پری پلان کمپین لانچ ہو گئی ہمارے خلاف. میں ادھر بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے تحریک چلانی ہے. دیکھیں ابھی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی جانثار عمران خان کے نام سے ہم نے پشاور میں کنونشن کیا. 2-2.5 مہینے سے کوئی ایکٹیویٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی. دوبارہ مراد سعید کی طرف سے لائے عمل آیا, ہم نے اس لائے عمل کو فالو کیا. پشاور میں, سوات میں, مردان میں, کرک میں, مختلف اضلاع میں آپ کو ایکٹیویٹیز نظر آنا شروع ہو گئی. ابھی پنجاب میں بھی آپ کی ایکٹیویٹیز نظر آنا شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب اس تحریک کو ہم دوبارہ سے اٹھائیں, عمران خان صاحب کوئی کال دیں, پارٹی لیڈرشپ کوئی فیصلہ کریں تاکہ ہم سڑکوں کے اوپر آپ کو نظر آئیں. ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, کیونکہ عدلیہ نے تو ان کو رہا کرنا ہی نہیں ہے, تو ہم نے مزاحمتی سیاست کرنی ہے. تو اگر میں کنٹروورشل ہو جاؤں یا امینا خان یا سہیل آفریدی جو مذمت کی علامت اس پارٹی میں, ان کو ایک پلین طریقے سے ٹارگٹ کر لیں, لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے, تو کون اس تحریک کو پھر چلائے گا؟ دیکھیں صفائی دینے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم عمران خان کے ہیں, ہم عمران خان صاحب کے کارکنان ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر باہر آئے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. صرف صفائی دینے کا مقصد یہ, نہ میں صوبائی کابینہ کا ممبر ہوں. آپ کا بہت مشکور ہوں تھینک یو سو مچ. آپ نے ایک تو اس دن اسپیس میں بھی آئے, اس دن ظاہر آپ ٹریول کر رہے تھے, آپ ایک کنونشن سے آ رہے تھے, اس وقت اس کی آپ کی آواز نہیں آ سکی. آپ خود یہ چاہتے تھے کہ اس بارے میں بات کی جائے, میں نے جیسے آپ سے رابطہ کیا آپ اس کے لیے تیار تھے, اس کے تو میں بہت مشکور ہوں اس بات پر. اور یہ بہت زبردست بات ہے, ویری بریو آف یو کہ آپ یہ آ کر بات کریں. یہ بات نہیں, میں یہ کہنا چاہوں شاید دیکھیں بات یہ کہ اب یہ متنازع ہو چکا ہے رائٹ, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ دیکھیے اس بل کو ہولڈ کر دیں, خان صاحب جب باہر آئیں گے یہ مل کر یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خان صاحب سے اگلا لاہمل پوچھیں کہ احتجاج کس طرح کرنا ہے, کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, بجائے اس کے اس بل پر بات کی جائے. جو لوگ جائیں بل پر نہ بات کریں, کچھ بھی نہ کریں, جس طرح کہ آپ نے خود یہ کہا اور یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, سب لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں, لیٹ خان صاحب کم آؤٹ انشاءاللہ ویری سون. خان صاحب اس بل کو دیکھیں, اس میں جو چیزیں ہیں خان صاحب کہیں گے اس کو پاس کر دو, لوگ آنکھیں بند کر کے اس پہ اتفاق کر لیں گے. تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ علی بھائی پہلی بات یہ کہ میں ایکسٹرا بات کروں گا, دیکھیں بغیر تحقیق کے الزام لگانا یہ بھی غلط روایت نہیں ہے. اگر علی امین گنڈاپور جو ہے وہ عمران خان صاحب کی چوائس ہے, علی امین گنڈاپور جو ہے وہ عمران خان کا چیف منسٹر ہے, وہ ایسا کام دیکھیں عمران خان صاحب نے تو باہر آنا ہے, باہر تو آئیں گے انشاءاللہ, وہ قریب آئیں گے. اگر علی امین نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس سے صوبے کے مفاد کو, خیبر پختونخوا کے مفاد کو نقصان پہنچے گا, کیا عمران خان صاحب اس کو چھوڑ دیں گے؟ کیا یہ قرآن و حدیث ہے؟ میں آپ بتا رہا ہوں, وہ ٹھیک ہے نہیں, ہمیں علی بھائی پر, علی امین بھائی پر ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہے, لوگوں کو اعتماد. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام جتنے ممبران ہیں ان کی نیت پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے. کچھ طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کی نیت پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے.
سوال صرف یہ ہے شاہد بھائی کہ کیونکہ یہ متنازع ہو چکا ہے فور دا وٹ ایور دا ریزنز آر یو نو مطلب کچھ بھی ریزن کر لیں نا اب متنازع ہوگا یہ بل یقیناً بہت اچھا ہوگا میں اس پر تو میں بحث نہیں ظاہر ہے ترمیم ہونی چاہیے I mean there is always a room for an improvement جو مرضی بل آ جائے اب جس طرح آئین پاکستان ہے آئین پاکستان میں بھی تو ترمیم کی ضرورت ہے نا آئین پاکستان کو بھی تو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے نا آئین پاکستان میں تو کتنی چیزیں ایسی ہیں جس پر عمل بھی نہیں ہوتا تو ہم یہ تو بات نہیں کر رہے کہ ترمیم کرنی چاہیے یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے لیکن کیوں نہ ایسا ہو کہ اس کو پروپوز کیا جائے کہ جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے تب تک اس کو وہ کر دے کیونکہ یہ متنازع ہو گیا اتنے بل آتے ہیں اور اتنے پاس ہوتے ہیں کوئی اس پر بات نہیں کرتا لیکن اس پر اگر زیادہ بات ہوگی ہے ووٹر سپورٹرز کی طرف سے تو اس کو ہولڈ پر لگا دیں لیکن میں نے اب جو میری ذاتی رائے تھی وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور میں بھی چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارے لیے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اور تحریک ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں بجائے اس کے کہ میں ادھر آ کے کسی ایسی چیز کی صفائیاں دیتے رہوں کہ جس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں صوبائی اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں ادھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں آگے لائے عمل تحریک کیسے آگے لے کے جائیں گے ہمیں اپنا کردار کیسے ہونا یہ چاہیے کہ میں ان چیزوں کے اوپر گفتگو کرتا لیکن ادھر آ کے میں ایکٹ کے اوپر صفائیاں دے رہا ہوں ایکٹ ادھر آپ کے میرے خیال سے ہم نے ایکٹ پر بہت بات کر لی ہے اب اس بات متفق ہیں میں اور آپ تو متفق ہیں اس بات میں بالکل میں دیکھیں عمران خان صاحب سے کوئی بھی چیز ہماری انتظار کر لیں اور خان صاحب آ کر خود اس کو بالکل اب آخری دو سوال ہیں بڑے ضروری ایک تو یہ بتائیں کہ اب اس تحریک کو آپ نے آگے کیسے چلانا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی پلان ہے آپ کے پاس اگر آپ مجھے 2 منٹ بتا سکیں ہم اپنے وقت سے تجاوز کر چکے ہیں خیر تجاوز کو یہاں ہر کوئی کر کے اپنے وقت سے لیکن ہم نہ کریں تو کر چکے ہیں ویسے لیکن آپ 2 منٹ میں اگر آپ بتا دیں پلیز بالکل لائے عمل بھی ہے پلان بھی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ پلاننگ ہمیں کرنی چاہیے باقی جو اپنی جو ہماری پلاننگ ہے اسٹریٹجی ہے وہ میں زیادہ پبلک نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر اس کے لیے وہ لوگ پلان کرتے ہیں لیکن پلان ہے اور انشاءاللہ دیکھ ابھی جنید اکبر صاحب ابھی وہ کر رہے ہیں مختلف اضلاع جا رہے ہیں ہم بھی مختلف اضلاع میں گئے وہ پلان جو ہے وہ یہی ہے کہ آج جنید اکبر نے اشارتاً بتا بھی دیا کہ کس طرف ہم جائیں گے دیکھیں پلان ہے ایسا نہیں ہے کہ پلان نہیں ہو سکتا پلان ان کے پاس بھی ہے ہمارے پاس بھی ہے امپلیمنٹ کرانا اپروول لینا عمران خان صاحب سے وہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو جیل کے اندر جا کے عمران خان صاحب سے ملتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیں پتہ ہے آپ کو میں ایک صرف بات بتاتا ہوں آپ کو پتہ ہے شاید آپ تو گراؤنڈ پر ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں سوشل میڈیا ایک علیحدہ دنیا ہے گراؤنڈ ایک حقیقی دنیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ نہیں کہ سوشل میڈیا حقیقی دنیا نہیں ہے مگر مطلب یہ ہے میرا کہنے کا کہ آپ گراؤنڈ پر آپ یہ لوگوں کو جذبات کو سمجھتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے اس ملک کے اداروں سیکورٹی فورسز اور عوام کے بیچ میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے ان کے پاس کچھ نہیں جانا چاہیے اب کہ یہ آلریڈی ایک $26 بلین کی انڈسٹری بن چکی ہے جو محکمہ ہے یہ اتنا بڑا محکمہ ہو چکا ہے اور اتنی بڑی انڈسٹری بن چکی ہے اب ان کے پاس کچھ نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ ہر چیز ہتھیار دیتے ہیں یہ لوگوں کا ہے کہ SIFC میں نہ جائے ان کے ہتھے نہ چڑھے ان کے ہتھے جو چڑھ جائے کی چیز اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا یہ وہ غیر اعتمادی ہے جو لوگوں کو تھی ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگوں کو حکومت پر غیر اعتمادی ہوتی تھی اور ان پر اعتبار ہوتا تھا ابھی اس کے الٹ ہو گیا ہے کہ لوگ آپ پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں اور ان لوگوں پر نہیں ہے تو آپ پر کی ذمہ داری اس لیے تھوڑی زیادہ ہے اور آپ پر تنقید اس لیے ذرا زیادہ ہوتی ہے تو یہ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا تھا ایک تو یہ بات ہے اس پر آپ بے شک کامنٹ نہ کیجیے آخری سوال یہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کتنی جلد جو ہے وہ انشاءاللہ رہا ہوں گے دیکھیں سسٹم کے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنے کی کیونکہ آپ کے ملک کی جو معاشی پوزیشن ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو اس ٹائم آپ کی پوزیشن ہے مختلف ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ان کے اوپر بہت ہی زیادہ پریشر ہے دیکھیں عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ اس ملک کے لیے بہتر ہے عمران خان صاحب رہا ہوں گے پولیٹیکل انوائرمنٹ بنے گا پولیٹیکل اکنامکل سٹیبلٹی آئے گی آپ کا ملک آگے جائے گا عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ٹائم قید میں ہیں عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے جو جوڈیشل سسٹم کو جس طریقے سے ابھی انہوں نے مینج کیا ہے تو ابھی جو ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں بتانا چاہتا لیکن میں پھر بھی تھوڑی سی شیئر کر لیتا ہوں کہ اس وقت بھی انشاءاللہ کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ جس سے بہتری کی گنجائش ہے اور ادارے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ڈائلاگز چل رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں ڈائلاگز روٹین کی چیزیں ہیں اپوزیشن کے ساتھ ہمیشہ سے ڈائلاگ چلتے رہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ نہیں میں جن سے پوچھ رہا ہوں ان سے اپوزیشن نہیں میں ایسے کوئی بھی لیول پہ اس لیے بھی ہاں ایک ٹائم تھا جب میں نے اس کے اوپر میں نے گفتگو بھی کی اس وقت جو تھا وہ سچویشن بڑی ہی چینج ہو گئی تھی لیکن اس وقت
بات چیت جو ہے میں اس کو نہ کنفرم کر سکتا ہوں نہ میں ڈینائی کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس خاص انفارمیشن نہیں تھی. اس سے پہلے تھی, اس سے پہلے تھی, اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے تھی, اس سے پہلے بات چیت بھی تھی, کمیٹیاں بھی بن گئی تھی, مطلب بات چیت کے لیے ایک انوائرمنٹ بھی بن گئی تھی, لیکن وہ پھر بعد میں جو ہے وہ ڈیڈ لاک بن گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب تفصیلی بات ہے وہ, ٹھیک ہے مجھے سمجھ ہے وہ تفصیلی بات ہے, لیکن اس وقت کیا چانس ہے کوئی؟ اور اچھا چلیں اگر میں آپ سے پوچھ لوں, یہ ویسے میں نہیں پوچھتا تھا, یہ کوئی اور پوچھتا ہوتا, وہ یہاں پر نہیں ہے میرے ساتھ جو ہوسٹ کر رہے ہوتے, تو اس کا یہ جملہ ہوتا ہے, پوچھتا ہوتا ہے ہمیشہ, آپ کو کیا لگتا ہے کتنے دن میں خان صاحب, کوئی ٹائم لائن ہے آپ کے پاس, 1 مہینہ 2 مہینے 3 کوئی ہے ٹائم لائن کہ نہیں آپ نہیں کچھ کہہ سکتے؟ میں ابھی ایسا کوئی ٹائم لائن اس لیے بھی نہیں دوں گا کہ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ جی مہینہ ڈیٹ میں عمران خان صاحب رہا ہو جائے گا, پھر آپ پوچھیں گے کہ کیسے ہوگا, تو پھر اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. دیکھیے میں بڑا کلیئر مائنڈ ہے اس متعلق. جس دن ہمارے 10-15 لاکھ پاکستانی روڈوں کے اوپر آ گئے, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گا. دیکھیں جس دن ہمارے بڑی تعداد ہوتی, جتنی تعداد میں ہم گئے, یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید آپ کی آواز کٹ نہیں, ہم آپ کو نہیں سن پا رہے, نہیں شاید ہم نہیں سن پا رہے آپ کو. چلیں, میرے خیال سے خالد شاہد صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا, ان کی جو تصویر ہے وہ رکی ہے, ہم 10-15 سیکنڈ انتظار کرتے ہیں. ہم نے بڑا تفصیل سے اس بل کے اوپر بات کی, ہم نے کوشش کی کہ اس بل کے اوپر بات کر کے آپ تک جو چیزیں ہیں وہ پہنچائی جائیں, اور یہ بہت ہی ایک میانہ جو ہے وہ حل ہے اس کا, اور وہ یہ ہے کہ بیچ کا جو راستہ وہ یہ ہے کہ عمران خان کا انتظار کیا جائے اور خان صاحب واپس آئیں انشاءاللہ بہت جلد, اور اس کے بعد خان صاحب یہ فیصلہ کریں کہ کیا یہ بل جو ہے اپروو ہوگا نہیں ہوگا, اس میں کیا چینجز آئیں گی, یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا فیصلہ جو عمران خان کا ہے. اس بات سے شاہد بھائی نے بھی اگری کیا اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں. تو یہی پروگرام تھا. شاہد بھائی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, آئی ریلی اپریشیٹ اٹ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی آواز کٹ گئی تھی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ ہم ایک اور پروگرام کریں گے اگر یہ بل جو ہے وہ پاس ہوا یا نہ ہوا, یا جو بھی اس کا جو ہوا. کچھ آپ کہنا چاہیں گے تو پلیز گو اہیڈ. ایک بات آخری بات کہوں گا کہ علی بھائی, ہم جو ہے ہم غلطیاں بھی ہوں گی, انسان پالیٹکس سے ہم گراؤنڈ کے اوپر ہوتے ہیں, غلطی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے, فرشتے نہیں ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں تاریخ میں ٹیپو سلطان کا بھی نام ہے اور میر صادق اور میر جعفر کا ہے. ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن ہم غدار نہیں ہیں. اللہ کرے کہ روز معاشر جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم بڑے غیرت کے ساتھ, بڑے اس کے ساتھ کہ جتنا ہم سے پاسبل تھا اپنے ملک کے بہتری کے لیے, جتنا اس تحریک میں, دیکھیں ہم عمران خان کے ساتھ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کو اور عالم اسلام کو لیڈ کر سکتا ہے, تو ہماری صرف اور صرف ان کے ساتھ جو جدوجہد جو ہے یہ اس لیے ہے. ہم سب کچھ ہو سکتے, مینا خان, سہیل افریدی, ہم بچپن سے چھوٹے بڑے ہوئے ہیں. ہم عمران خان صاحب کے غدار نہیں ہو سکتے. تنقید ضرور کرے, ہمارے اوپر کرے, لیکن غداری کا نہ کریں, یہ بے تکلیف دیتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. میں آپ میرے ساتھ ہی ہیں اسکرین پر, اور میں شاہد خٹک صاحب کے ساتھ میں یہ بات کروں گا کہ آپ جو بات کریں, جتنی بھی کریں, یہ بات بالکل درست ہے. ان کی نیتوں پر شک نہ کریں. یہ بڑی مشکلات انہوں نے دیکھی ہیں, مشکلات دیکھ رہے ہیں. یہ جن حالات میں کام کر رہے ہیں, یہ کبھی جب حالات کبھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ تو یہ آپ کو بتائیں گے یہ کن حالات میں کام کرتے رہے ہیں. آپ ان سے غلطی ہو سکتی ہے, غلطی جی 24 سے 26 تک اللہ کرے خان باہر آ جائے, اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا کہ جو 24 سے 26 نومبر تک ہمارے لیے جو پلاننگ ہوئی تھی یا ہمیں جو انفارمیشن تھی, میں آپ کو بتاؤں نا تو ہم سر ہتھیلی پہ رکھے آئے تھے. دیکھیں اب یہ نہیں کہ ہماری جانیں جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے, ہمارے کارکنان کی جانیں نہیں قیمتی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی اس لیے نہیں شیئر کروں گا کیونکہ ابھی اس ٹائم ہم تحریک میں ہیں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی ڈر ہے, ہم نے دلیری کے ساتھ لڑنا ہے, ہم نے اپنے لیڈر کے ساتھ دلیری کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. لیکن مشکلات جو بھی ہوں لیڈر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, جس سے جو بولنا ہے بولتا رہے. عمران خان کے لیے انشاءاللہ ہم ڈٹ کے کھڑے رہیں گے.
चलें शाहिद भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाहिद भाई की बात पर ही मैं इस बात को खत्म करूंगा कि जो भी करें ये गद्दारी के खतरे में मत लगाएं, ये मत कहें कि ये गद्दार है, ये मत कहें कि इस तरह की कोई भी बात है, ये नीयतों पर शक ना करें, नीयतों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला का काम अल्लाह ताला को करने दे, अल्लाह ताला का काम आप लोग ना करें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। गलतियां होंगी, गलतियां शाहिद भाई से भी होंगी, गलतियां हमसे भी होंगी, गलतियां हम सबसे होती रहेंगी, लेकिन इस तहरीक में जो अब तक डट कर खड़ा है, आप यकीन रखिए कि वो भाग कर जाने वाले नहीं है, वो गद्दार नहीं हो सके। तो हम लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाहिद साहब आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. अस्सलाम वालेकुम।